बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेहद दुरूद व सलाम। मोहतरम दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का मौजू है शब बारात क्या है। शबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात को शब बारात कहा जाता है। शब के मायनी है रात और बारात के मायनी बरी होना, क्योंकि इस रात मुसलमान तौबा करके गुनाहों से कता ताल्लुक करते हैं और अल्लाह ताला की रहमत से बेशुमार मुसलमान जहन्नम से निजात पाते हैं। इसलिए इस रात को शब बारात कहते हैं। अरफ़े आम में इसे शब बारात यानी दोज़ख से निजात और आज़ादी की रात भी कहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाज़ चीज़ों को बाज़ पर फजीलत और रुतबा से नवाजा है, जैसा कि मदीना मुनव्वरा को तमाम शहरों पर फजीलत हासिल है, वादिये मक्का को तमाम वादियों पर, जमजम को तमाम कुओं पर, मस्जिदुल हराम को तमाम मसाजिद पर, सफरे महराज को तमाम सफरों पर, एक मोमिन को तमाम इंसानों पर, एक वली को तमाम मोमिनों पर, सहाबी को तमाम वलियों पर, नबी को तमाम सहाबा पर, रसूल को तमाम नबियों पर और रसूलों में ताजदारे कायनात हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खास फजीलत के हामिल हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी तरह बाज़ दिनों को बाज़ पर फजीलत दी है। यौम जुमा को हफ्ता के तमाम अय्याम पर, माह रमज़ान को तमाम महीनों पर, कबूलियत की साअत को तमाम साअतों पर, लैलतुल कदर को तमाम रातों पर और शब बारात को दीगर रातों पर फजीलत दी है। अहादीस मुबारका से शबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात की फजीलत और खुसूसियत साबित है, जिससे मुसलमानों के अंदर इत्तबा व इताअत और कसरे इबादत का ज़ौक़ को शौक़ पैदा करने की तरग़ीब मिलती है। हज़रत अता बिन यसार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, लैलतुल कदर के बाद शाबान की 15वीं शब से अफजल कोई रात नहीं। जिस तरह मुसलमानों के लिए ज़मीन में 2 ईदें हैं, इसी तरह फरिश्तों के लिए आसमान में 2 ईदें हैं, एक शब बारात और दूसरी शब कदर। जिस तरह मोमिनों के ईद ईद उल फितर और ईद उल अज़हा है, फरिश्तों की ईद रात को इसीलिए है कि वो रात को सोते नहीं जबकि आदमी सोते हैं, इसीलिए इनकी ईद दिन वो हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, कसम है उस रोशन किताब की, बेशक हमने उसे बरकत वाली रात में उतारा है, बेशक हम डर सुनाने वाले हैं, इसमें बांट दिया जाता है हर हिकमत वाला काम। इस रात से मुराद शब कदर है या शब बारात। इन आयात की तफसीर में हज़रत अकरमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और बाज़ दीगर मुफस्सरीन ने बयान किया है कि लैलतुल मुबारका से 15 शाबान की रात मुराद है। इस रात में जिंदा रहने वाले, फोत होने वाले और हज करने वाले सब के नामों की फहरिस्त तैयार की जाती है और जिसकी तामील में जरा भी कमी बेशी नहीं होती। इस रवायत को इब्ने जरीर, इब्ने मंजर और इब्ने अबी हातम ने भी लिखा है, अगरचे इसकी इब्तदा 15वीं शाबान की शब से होती है। अल्लामा कर्तबी मालकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक कौल ये है कि इन अमूर के लौह महफूज से नकल करने का आगाज शब बारात से होता है और इख्तिताम लैलतुल कदर में होता है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानती हो कि शाबान की 15वीं शब में क्या होता है? मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाइए। इरशाद हुआ, आइंदा साल में जितने भी पैदा होने वाले होते हैं वो सब इस शब में लिख दिए जाते हैं और जितने लोग आइंदा साल मरने वाले होते हैं वो भी इस रात में लिख दिए जाते हैं और इस रात में लोगों के आमाल उठाए जाते हैं और उसमें लोगों का मुकर्ररा रिज़्क उतारा जाता है। हज़रत अता बिन यसार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, शाबान की 15वीं रात में अल्लाह ताला मुल्कुल मौत को एक फहरिस्त देकर हुक्म फरमाता है कि जिन जिन लोगों के नाम इसमें लिखे हैं उनकी रूहों को आइंदा साल मुकर्ररा वक्तों पर कब्ज़ करना। तो इस शब में लोगों के हालात
یہ ہوتے ہیں کہ کوئی باغوں میں درخت لگانے کی فکر میں ہوتا ہے، کوئی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہوتا ہے، کوئی کوٹھی بنگلہ بنوا رہا ہوتا ہے، حالانکہ ان کے نام مردوں کی فہرست میں لکھے جا چکے ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان بن محمد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک لوگوں کی زندگی منقطع کرنے کا وقت اس رات میں لکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان شادی بیاہ کرتا ہے اور اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں، حالانکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ شب برات کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس شب میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بے شمار لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اسی حوالے سے احادیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا تو میں آپ کی تلاش میں نکلی۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں تشریف فرما ہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تمہیں یہ خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے ساتھ زیادتی کریں گے؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید آپ کسی دوسری اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعبان کی 15ویں شب میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے اور اس شب میں ہر کسی کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے مشرک اور بغض رکھنے والے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب میں اپنے رحم و کرم سے تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والے کے۔ حضرت ابو ہریرہ، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابو سلبتہ اور حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی ایسا ہی مضمون مروی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے 2 اشخاص کے سوا سب مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، ایک کینہ پرور اور دوسرا کسی کو ناحق قتل کرنے والا۔ شب برات رحمتوں کی رات ہے۔ شب برات فرشتوں کو بعض امور دیے جانے اور مسلمانوں کی مغفرت کی رات ہے۔ اس کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ یہ رب کریم کی رحمتوں کے نزول کی اور دعاؤں کے قبول ہونے کی رات ہے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب شعبان کی 15ویں شب آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ اس کے گناہ بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ اسے عطا کروں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ سے جو مانگا جائے وہ ملتا ہے، وہ سب کی دعا قبول فرماتا ہے سوائے بدکار عورت اور مشرک کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ غروب آفتاب کے وقت سے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت آسمان دنیا پر نازل ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اسے مصیبت سے نجات دوں۔ یہ اعلان طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے۔ محترم دوستو، یہ تھی شب برات کی فضیلت و برکت کے حوالے سے قرآن اور حدیث کا بیان۔ محترم دوستو، اب ہم شب برات کی بدعات پر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں شب برات کے حوالے سے درج ذیل بدعات پائی جاتی ہیں جن کی نقل و عقل میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ چراغاں کرنا اور پٹاخے چھوڑنا یہ بری رسم سوائے پاکستان کے دیگر اسلامی ممالک میں نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں یہ رسم ہندوؤں سے وراثت میں ملی ہے۔ آتش بازی ہندوؤں کی رسم دیوالی کی نقل ہے، علاوہ ازیں اس میں آتش پرست مجوسیوں سے بھی مشابہت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد
ارشاد ہے جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے، یعنی اس کا مجھ سے اور دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک تو اس رسم میں ہندوؤں اور مجوسیوں کی مشابہت ہے، دوسرا اس میں اسراف اور تبذیر ہے، لاکھوں روپے آگ کی نظر ہو جاتے ہیں، حالانکہ اسی رقم کو معاشرے کے غربا اور مساکین کی فلاح و بہبود میں لگایا جا سکتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک فضول خرچ شیاطین کے بھائی ہیں۔ آتش بازی کی سب سے بڑی قباحت جو آئے دن دیکھنے میں آتی ہے وہ انسانی جانوں کا ضیاع ہے، لہذا آتش بازی چاہے شب برات پر ہو یا دوسرے مواقع پر ایک شیطانی فعل ہے اور ممنوع ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس رات میں اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہائیں اور رب کریم سے دنیا و آخرت کی بھلائی مانگے۔ اس شب رحمت خداوند ہر پیاسے کو سیراب کر دینا چاہتی ہے اور ہر منگتے کی جھولی گوہر مراد سے بھر دینے پر مائل ہوتی ہے، لہذا شب بیداری کا اہتمام شب برات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی شب بیداری کی اور دوسروں کو بھی شب بیداری کی تلقین فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو شب بیداری کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اس رات میں عبادت کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، یقیناً آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ رب العزت آپ سب حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل پیرا فرمائے۔ اللہ حافظ۔